بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا مریضوں کی گنتی 32,532 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 563 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 563 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا کے شکار افراد کی مجموعی گنتی 32,532 تک جا پہنچی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق کورونا کے مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اس موذی مرض کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی گنتی 258 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 314 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے کورونا کو شکست دینے والوں کی کل گنتی 16,685 ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے والی 51% مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ امارات میں سرکاری دفاتر اتوار سے کھل جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں وزارتیں، سرکاری ادارے اور محکمہ اتوار سے کھل جائیں گے، البتہ صرف 30% ملازمین ڈیوٹی دیں گے۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق فیڈرل حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی مرحلہ وار واپسی ہوگی۔ حکومت نے کہا ہے کہ جن ملازمین کو پہلے دفاتر آنے سے استثناء دیا گیا تھا، انہیں اب بھی استثناء ہوگا، وہ گھر سے کام کرتے رہیں گے۔ جن ملازمین کو اب بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے، ان میں حاملہ خواتین، معذور افراد، وہ ملازمین جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، وہ ملازمین جو مستقل بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ جنہیں معمر کہا جاتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ایسی خواتین جن کے بچوں کی عمریں 9 سال سے کم ہیں اور جنہیں نگہداشت کی ضرورت ہے، یا جن کے بچے بیمار یا معذور ہیں، انہیں بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے۔ تمام سرکاری اداروں میں ملازمین کی کل تعداد کے حساب سے صرف 30% کو ڈیوٹی پر بلایا جائے گا، باقی گھر سے کام کرتے رہیں گے۔ یہ شرح وقت کے ساتھ بڑھا دی جائے گی۔ ابوظہبی مکانوں کے کرایوں میں کمی۔ ابوظہبی کے شہریوں نے کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مکانوں اور دکانوں کے کرائے کم کر دیے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق ابوظہبی میں کرایہ داروں کا کہنا ہے کہ مکانوں اور دکانوں کے متعدد مالکان نے کرایہ کم کر کے بڑی سہولت دی ہے۔ متعدد مالکان نے کرائے کے سالانہ معاہدوں کو ماہانہ معاہدوں پر تبدیل کر دیا ہے، جبکہ کرائے کی رقم قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت بھی دی ہے۔ ریٹیل اسٹیٹ ایجنسیوں کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بعض انسانیت نواز مالکان نے لچکدار رویے کا مظاہرہ کیا ہے، البتہ کئی مالکان ایسے بھی ہیں جو کرایوں میں کمی یا ادائیگی میں سہولت کے حوالے سے کرایہ داروں کی درخواستیں مسترد کر چکے ہیں۔ مکانوں اور دکانوں کے مالکان نے اپنا موقف یہ کہہ کر پیش کیا ہے کہ یہ درست ہے کہ کرایہ داروں نے کرایوں میں کمی اور ادائیگی میں سہولت کی درخواست کی تھی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری بہت ساری مالیاتی ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا، اس وجہ سے کرائے کم نہیں کیے جا سکتے۔ دبئی میں چلتی بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ آج صبح لطیفہ ہسپتال کے قریب پیش آیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی انسانی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ دبئی میں آج ایک بس میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس حادثے میں کسی شخص کی جان خطرے کا شکار نہیں ہوئی۔ دبئی سول ڈیفنس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ آج صبح 9 بجے لطیفہ ہسپتال کے قریب پیش آیا، جس کی اطلاع ملتے ہی آگ بجھانے والا عملہ فوری طور پر موقع پر روانہ کر دیا گیا۔ اس وقت بس میں کوئی شخص سوار نہ تھا۔ آگ بجھانے والے عملے نے فوری طور پر آگ پر قابو پا لیا، تاہم بس پوری طرح جل گئی۔ بس میں آگ بھڑکنے کے واقعات کی تحقیقات جاری ہے۔ دبئی میں 20 بس مسافروں کو سیلابی ریلے میں ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ تمام مسافروں نے بس سے فوری طور پر باہر آ کر ایک ٹیلے پر پناہ لے لی تھی۔ دبئی میں ایک مسافر بس سیلابی ریلے کی زد میں آ گئی، جس پر بس میں سوار مسافروں کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی، تاہم تمام مسافروں نے بروقت بس سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ یہ بس تھوڑی دیر بعد ہی آگے جا کر کئی میٹر گہرے پانی میں ڈوب گئی۔ تمام مسافر کم گہرے پانی سے نکل کر ایک اونچے ٹیلے پر پہنچ کر اپنی جان بچانے میں محفوظ ہو گئے، تاہم پانی کی سطح بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، جس کے باعث خطرہ محسوس کرتے ہوئے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کر کے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ خلیج ٹائم کے مطابق دبئی پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر کرنل مبارک القطبی نے بتایا کہ آپریشن روم کو رات 7:15 بجے اس واقعے کی اطلاع دی گئی، جس کے فوراً بعد پہاڑ پر چڑھنے والی جیپوں پر ریسکیو عملہ روانہ کر دیا گیا۔ پولیس نے تمام ٹیلے پر موجود تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ اس واقعے اور ریسکیو آپریشن کی ویڈیو بھی سامنے آئی۔
امارات میں 31 مئی سے سرکاری دفاتر کھولنے کا اعلان۔ دفاتر میں سرکاری ملازمین کی حاضری 50% ہوگی۔ 14 جون تک 100% حاضری کو یقینی بنایا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد راشد المکتوم نے ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ کورونا کی وبا میں کمی کے بعد سرکاری سرگرمیاں بحال کی جا رہی ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق 31 مئی اتوار کے روز امارات کے سرکاری اور حکومتی دفاتر میں ملازمین کی 50% حاضری ہوگی اور 14 جون تک سرکاری دفاتر میں 100% حاضری کو یقینی بنایا جائے گا۔ اپنی ٹویٹس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ پچھلے مہینوں کے دوران دبئی حکومت نے ایک سمارٹ ماحول میں دور دراز کام کرنے کی اپنی پوری تیاری ثابت کر دی ہے، جو انتہائی مؤثر اور قابل اعتماد ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر پر انحصار کرتی ہے۔ مخصوص اوقات میں احتیاطی تدابیر اور اس کے ساتھ پابندیوں کے باوجود سروس متاثر نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل کی تیاری کے حوالے سے ہم جن چیزوں کے منتظر تھے وہ آج ہمارے سامنے عملاً ہو رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کی سطح میں 30% کمی۔ دبئی وزارت موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ٹرانسپورٹ پر عائد پابندیوں کے باعث فضائی آلودگی میں قابل ذکر کمی ریکارڈ کی ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات نے 1 فروری اور 30 اپریل 2020 کے درمیان متحدہ عرب امارات میں نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ نمبر 2 کی سطح میں اوسطاً 30% کمی کی اطلاع دی ہے۔ وزارت میں گرین ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ امور ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر عائشہ العبودی نے ان نتائج پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وزارت اپنے 52 اسٹیشنوں اور AI لیب کے ذریعے ملک میں ہوا کے معیار پر کڑی نگرانی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے باعث تمام سرگرمیاں سست روی کا شکار ہیں، جس سے دنیا میں فضائی آلودگی میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں گاڑیوں سے خارجہ ہونے والی نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ کمی مختلف علاقوں میں 10% سے 71% تک ہے۔ مجموعی طور پر ملک بھر میں 1 فروری سے 30 اپریل 2020 کے درمیان یہ شرح 30% تک ہے۔ سلطنت عمان میں جمعے سے لاک ڈاؤن ختم۔ سلطنت عمان نے دارالحکومت مسقط اور مضافات سے جمعہ 29 مئی کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمانی حکام نے یہ فیصلہ 10 اپریل سے مقرر کرفیو میں تخفیف پالیسی کے تحت کیا۔ عمانی خبر رساں ادارے کے مطابق عمان کی اعلیٰ کمیٹی نے بدھ کو وزیر داخلہ حمود بن فیصل ابو سعیدی کی صدارت میں اجلاس کر کے نئے کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا تھا۔ اجلاس میں کمیٹی کے تمام ارکان شریک ہوئے۔ انہوں نے وبا کی تازہ صورتحال، اس سے بچنے کے لیے مقرر اقدامات، اسے پھیلنے سے روکنے کے طور طریقوں اور وبا سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانے کی تدابیر پر غور و خوض کیا۔ سلطنت عمان کی اعلیٰ کمیٹی نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت کی کہ 31 مئی سے کم از کم 50% سرکاری ملازمین کی دفتر واپسی کو یقینی بنائیں۔ سلطنت عمان کی اعلیٰ کمیٹی نے ملک میں کورونا وائرس سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناظر میں تاکید کی کہ عام افراد اور پورا معاشرہ وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرے، مہلک وائرس کو پھیلنے اور لگنے سے روکنے کے لیے مقرر تدابیر کی پابندی کریں۔ راس الخیمہ میں عوامی ساحل اب صاف ستھرا، صفائی اور ڈس انفیکشن عمل کے اختتام کے بعد کھلے ہیں۔ محکمہ برائے تعمیرات کے ذرائع RK نے بتایا کہ یہ فیصلہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے اور کووڈ-19 انفیکشن اور ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کے بعد آیا ہے۔ تاہم 12 سال سے کم عمر کے بچے اور 60 سال سے زیادہ عمر کے سینئر افراد عوامی ساحل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ساحل اپنی صلاحیت کا صرف 30% حصہ کھلا ہے۔ ساحل سمندر پر جانے والے تمام افراد کو ماسک اور دستانے پہننے کی سختی سے ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر ایک ہی خاندان سے 5 سے زیادہ افراد کے اجتماع کی اجازت نہیں ہے تو انہوں نے زور دیا کہ حفاظتی فاصلے پر کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ لازمی ہونا چاہیے، جبکہ کھیل کھیلتے وقت جسمانی فاصلہ کم از کم 6 فٹ یعنی 1.82 میٹر پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ عوامی ساحل پر تمباکو نوشی اور شراب نوشی کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا، RK کے تمام ساحلوں پر سختی سے اور فوری طور پر نگرانی کی جائے گی تاکہ وہ قواعد طے کرنے میں پوری طرح عمل پیرا ہوں۔